شدید موسمی حالات، خیموں کی زندگی، پیٹ خالی، اپنوں کے جنازے، آسمان سے آتش و آہن کی برسات، غزہ جس کو 400 دن سے پوری دنیا بھولی ہوئی ہے۔ ناظرین، لبنان اور غزہ کو میں لینڈ آف میریکلز کہوں تو آپ مجھ سے اتفاق کریں گے۔ ایک ایسی سرزمین جہاں پر ہم معجزے دیکھ رہے ہیں، جہاں پر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 14 سے 30 گھنٹے تک بھی دبے ہوئے لوگ زندہ بچ جاتے ہیں، جہاں پر سائنس اور انسانی سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی اس بربریت کے اندر، اس ملبے کے نیچے اتنی دیر کیسے گزار سکتا ہے۔ پھر غزہ میں معصوم بچی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے فوڈ کینز کو جوتوں کے طور پر استعمال کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ناظرین، یہ دونوں ویڈیوز میں آج آپ کو اس ویلاگ کے اندر دکھاؤں گا، اور کمزور دل والے افراد، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ چاہیں تو یہ ویلاگ سکپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ناظرین آئے دن ایسے بہت سے ویژولز ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بچی کو ہم نے دیکھا کہ وہ 8 سے 10 سال کی بچی تھی اور وہ اپنی بہن کو اٹھا کر سڑک پر بھاگ رہی تھی کہ میں نے اس کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں، ہر روز ایسے سینکڑوں واقعات ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، اور یعنی اگر ہماری نظروں کے سامنے سے وہ گزر رہے ہیں تو وہاں پر ہر واقعے پہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو اس کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر کے پوری دنیا تک پہنچا سکے۔ اس سے کہیں زیادہ ایسے واقعات ہوں گے جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں، وہ کہانیاں جو ہم نہیں دیکھ پا رہے لیکن جو ہمارے سامنے ہیں، ہم تو اس قدر کمزور دل ہیں کہ ہم وہ بھی نہیں دیکھ پا رہے۔ اور وہ دنیا جن سے ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، انہوں نے تو دل پہ پتھر اور آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے۔ اب عرب اسلامی سربراہی اجلاس ریاض میں ہونے جا رہا ہے۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف اہم فیصلے متوقع ہیں۔ عرب رہنماؤں کو اب امریکہ کے جو نئے صدر آنے والے ہیں ٹرمپ، ان سے کیا توقعات ہیں؟ غزہ جنگ کے 400 دن مکمل ہو گئے ہیں، دنیا خاموش تماشائی ہے، اسرائیلی بربریت تاحال جاری ہے، شمالی غزہ میں قحط کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں دل دہلا دینے والے انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ ان تمام تر اہم معاملات کے حوالے سے بات کریں گے آج کی نشست میں۔ میں ہوں ذوق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین، اسرائیلی جارحیت کے تسلسل اور فلسطین اور لبنان میں معصوم شہریوں کی جانوں پر منڈلاتے خطرات کے پیش نظر عرب اور اسلامی ممالک کے قائدین نے کل سعودی عرب میں ایک غیر معمولی عرب اسلامی سربراہی اجلاس طلب کیا ہے۔ یہ اجلاس خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں منعقد ہو رہا ہے، جس کا مقصد خطے میں امن و استحکام کی بحالی اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف مؤثر اقدام کرنا ہے۔ اس اجلاس میں سعودی عرب کا کلیدی کردار، فلسطینی عوام کی حمایت اور اسرائیلی مظالم کی مذمت، انسانی امداد کی بحالی اور 2 ریاستی حل کی بحالی، یہ موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو گزشتہ اجلاس اتنے ہو چکے ہیں مختلف ممالک کی جانب سے، ان اجلاسوں کی طرح رہتا ہے، یا پھر یہ اجلاس اس لیے بلایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دوستی ہے وہ سعودی رہنماؤں سے بہت زیادہ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی صدر کو فون بھی کیا ہے، ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور اس رابطے کے اندر انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس جنگ کے حوالے سے کچھ خاطر خواہ اقدامات کریں گے۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے جہاں پر یہ باتیں زبان زد عام ہو گئی ہیں کہ سعودی رہنماؤں کی ڈونلڈ ٹرمپ سے دوستی اچھی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کا کوئی بھی فیصلہ اس جنگ کو روکنے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو وہ اپنا کردار ادا کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ناظرین، بات کرتے ہیں ان ویڈیوز کے حوالے سے، ان واقعات کے حوالے سے جو ہم آئے دن لبنان اور غزہ کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ لبنان کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی فورسز کی بمباری سے تباہ ہونے والے ایک گھر ملبے کے نیچے 14 گھنٹے تک دبے رہنے والے 2 سالہ بچے کو زندہ بچا لیا گیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق اس بچے کا نام علی خلیفہ اور اس کی عمر 2 برس ہے۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے 19 ستمبر کو کی گئی بمباری میں اس بچے کے خاندان سمیت تمام افراد شہید ہو گئے، جن میں اس کے والدین، بہن اور 2 دادیاں شامل تھیں۔ علی خلیفہ کے والد کے چچا
حسین خلیفہ نے بتایا کہ اس خاندان میں سے صرف وہی زندہ بچا ہے۔ لبنان کے ساحلی شہر سیدا سے لگ بھگ 15 کلومیٹر فاصلے پر واقع سرفند پر ہونے والے اس حملے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق رواں برس 23 ستمبر کے بعد اسرائیل کے جارحانہ فضائی حملوں میں لبنان میں لگ بھگ 2600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے محاصرے اور بمباری کے باعث غزہ میں لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جنہیں کھانے پینے اور طبی سہولتوں کے فقدان کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ایسے میں غزہ میں بے گھر بچی کو سردی سے اپنے پاؤں بچانے کے لیے کھانے کے ڈبوں کو جوتوں کے طور پر استعمال کرنا پڑ رہا ہے، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ فلسطینی سوشل میڈیا اکاؤنٹ القدس پر ایک صارف نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک معصوم بچی نے چپل نہ ہونے کے باعث سٹیل کے ڈبوں کو جوتے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ بچی نے ڈبوں کے اندر سوراخ کر کے اپنے پاؤں میں پہنے ہوئے ہیں، جبکہ ڈوری کے سروں سے اسے ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے۔ ویڈیو میں یہ بچی گلی میں گھومتی نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ناظرین اسرائیلی حملوں میں 39 فلسطینی شہید اور 123 زخمی ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں صورتحال بدستور 2023 سے بھی زیادہ سنگین ہے، جہاں اسرائیلی حملوں میں 43,508 فلسطینی شہید اور 1,00,000 اور تقریباً 2,684 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تعاون سے تیار کی گئی تخمینے کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینی علاقے غزہ کی شمالی پٹی میں قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ کے باعث خراب ہوتی صورتحال میں یہ خطرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ وہاں قحط پڑ جائے گا۔ فیمائن ریویو کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ قحط کی سی صورتحال پہلے سے ہی موجود ہے یا جلد ہی پیدا ہو جائے گی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا جنگ کے اصول ہوتے ہیں، آج ایک اور اصول آپ کو بتاتا ہوں کہ جب امداد بھیجی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو روکا نہیں جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں کے اندر جہاں پر میڈیسنز پڑی تھی اس جگہ کو بھی اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ پھر غزہ کی ترسیل کو روکا جا رہا ہے، جو کہ عام شہریوں کو کھانے پینے کی چیزیں وہاں پر جو مہیا کی جاتی ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ بھوک سے وہ لوگ مر جائیں جن کے جذبے کو یہ عسکری قوت سے مان نہیں کر پا رہے۔ اور اس میں ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 70% سے زائد خواتین اور بچوں کو شہید کیا گیا اس جنگ کے اندر۔ گزشتہ ماہ اکتوبر کی 17 کو کمیٹی نے تخمینہ لگایا کہ غزہ میں نومبر اور اپریل 2025 کے درمیان تباہ کن غذائی عدم تحفظ کا سامنا کرنے والے لوگوں کی تعداد 3,45,000 تک پہنچ جائے گی، جو وہاں کی آبادی کا 16% ہوگا۔ انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کی درجہ بندی کی رپورٹ میں صورتحال کو 5ویں درجے تک کا بتایا گیا ہے، جس کا مطلب بھوک اور غذا کی انتہائی کمی کی سطح کے باعث اموات ہوتا ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ اس رپورٹ کی تیاری کے بعد غزہ کے شمال میں خوراک کے نظام کی تباہی، انسانی امداد میں کمی اور پانی، صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کی نازک صورتحال کے باعث حالات مزید خراب ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس لیے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں غذائی قلت، غذائیت کی کمی، بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے اموات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ برس 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے بعد سے غزہ میں اسرائیلی بمباری اور زمین افواج کی کارروائی سے ایک بڑا علاقہ بدترین تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اسرائیلی افواج نے گزشتہ ماہ اکتوبر کے اوائل سے غزہ کے شمالی علاقے میں اپنی کارروائیوں میں تیزی لائی اور شہریوں کو وہاں سے نکل جانے کا کہا ہے۔ ناظرین، اس تباہ کاری کے حوالے سے واحد امیدیں جو ہیں وہ جو سعودی عرب کے اندر اجلاس ہونے جا رہا ہے، جو خاص طور پر امریکہ کے اندر صدارتی تبدیلی ہوئی ہے، اس پر رکھی جا رہی ہے، کیونکہ عسکری طور پر تو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، لیکن اس فسطائیت کو کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے، اور اس روکنے کے لیے بھی ایک معجزے کی تلاش لبنان اور غزہ کے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے ان ویڈیوز اور یہ جو اجلاس ہونے جا رہے ہیں ان کے بارے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔